بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بدر میں جو کفار کے قیدی مسلمانوں کے قید میں تھے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ان قیدیوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبیر سے کہا کہ اگر تمہارا باپ مطعم زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ مطعم بن عدی جو جبیر بن مطعم کے والد تھے اور حالت کفر کے اندر اس کا انتقال ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر مطعم بن عدی ہوتا اور آج مجھ سے وہ بات کرنے آتا میں ان قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعم بن عدی کو اس وقت یاد کیا؟ مطعم بن عدی کا ایک احسان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان کو یاد رکھتے تھے، چاہے کوئی بھی کٹر سے کٹر دشمن اور غیر مسلم بھی کوئی احسان کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔ تو مطعم بن عدی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک احسان تھا، اور وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اس لیے کہ مکہ میں تو زیادہ کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی، بہت زیادہ کوئی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت تھوڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے بھی جو کچھ بھی کیا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پر رویہ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوجھل قدموں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اور اس کا ذکر بھی احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور بہت ہی زبردست دعا کی تھی۔ وہ دعا سننے جیسی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے، ہم اس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا دعا کی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو بڑے سپورٹر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں، اور وہ قبائلی سارا نظام تھا، قبائلی سسٹم تھا، اور قبائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی مدد تو تھی ہی، لیکن انسانی اعتبار سے انسانوں کے درمیان ابو طالب کی بہت بڑی سپورٹ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سپورٹ تھی، وہ رہی نہیں سپورٹ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے نہیں تھے، تو راستے میں مطعم بن عدی سے ملاقات ہوئی۔ مطعم بن عدی نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کیوں غمزدہ ہیں آپ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکہ میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، وہ لوگ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو مطعم بن عدی نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کو کون مکہ سے نکال سکتا ہے، کون داخل نہیں ہونے دے گا، آئیں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ پھر مطعم بن عدی اپنے 4 بیٹوں کو اسلحہ ساتھ لے کر، اپنے 4 بیٹوں کو مسلح کر کے اور اپنے ساتھ لے کے گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جلو میں لے کے گیا۔ جب حرم میں پہنچے، مطعم بن عدی نے اپنے 4 بیٹوں کو خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں کھڑا کیا اور کفار مکہ سرداران قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ تو یہ احسان تھا، اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یاد رکھا اور کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔